أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. بزرگان محترم و برادران اسلام، آج کے اجتماع کی اہمیت اور آنے والے الیکشن کے لیے پوری مغز بیداری کے ساتھ امت مسلمہ کے کھڑے ہونے کے سلسلے میں فکر انگیز باتیں حضرت مولانا مفتی رفیع الدین رشادی دامت برکاتہم آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ رہے تھے. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے اکابرین خصوصاً شیخ من حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اکابرین تلنگانہ کی صورتحال مسلمانوں کی انتہائی غفلت کوتاہی میں جو زندگی گزر رہی ہے اس پر بہت بڑے فکر مند ہیں. بار بار پیرانہ سالی کے باوجود قوم کو ملت کو بیدار کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. موجودہ جو کام ووٹر آئی ڈی کا ہے اور وطنی دستاویز بنانے کا جو کام ہے، اس کو کوئی سیاسی مسئلہ نہ سمجھے، اس کو کوئی سیاسی مفادات سے نہ جوڑیں، بلکہ اس وقت دین کا ایک حصہ ہے. ووٹر آئی ڈی کا بنانا دین کا ایک حصہ ہے، دین کے تحفظ کا ذریعہ ہے، مساجد کے تحفظ کا ذریعہ ہے، مساجی مکاتب کے تحفظ کا ذریعہ ہے. یہ کام نبیوں کا کام ہے اور یہ کام کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا حکم ہے. آپ غور کیجئے، اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت تک مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ پیغام سنایا ہے کہ ہر باطل قوم جب مسند اقتدار پر آ جاتی ہے تو کس کس طرح کی دھمکیاں دیتی ہے اور کس کس طرح اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتی، اور پھر اسلام کے اس تحفظ کے لیے دشمن کے خلاف ہم کو کس قدر مغز بیداری کے ساتھ کام کرنا ہے. ایک اصول بتا دیا گیا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہر دور ہر زمانے میں الحمدللہ صاحب اقتدار جو کفار اور مشرکین ہیں، جب اقتدار پر آتے ہیں تو آدمی یہ بھول جاتا ہے میری حیثیت کتنی ہے اور میرا مقام کتنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے.
حیثیت بھول کر آدمی بہت کچھ غلط باتیں باور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کبھی بھی اقتدار ملا ہے قوموں کو، ان لوگوں نے اس بات کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، یہاں ہماری چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، غور کرنے کی بات ہے کہ ہر دور کے کفار پیغمبروں کے متبعین کو یہ دھمکیاں دیتے بھی آئے۔ رسولہم نہیں ہے، رسولہم ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ جو دھمکیاں آج ہم کو مل رہی ہیں، دو دھمکیاں ہیں۔ پہلی دھمکی کیا ہے؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ضرور بالضرور ہم تم کو ہمارے علاقوں سے نکال کر چلا وطن کر دیں گے، تمہیں ہماری سرزمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب سرزمین پر رہنے کا حق نہیں تو گھر میں رہنے کا حق نہیں۔ ہماری سرزمین پر رہنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہمارے پلاٹاں باقی رکھنے کا حق نہیں۔ سرزمین پر رہنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہماری مسجدوں کا حق نہیں ہے۔ ہماری سرزمین پر رہنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہمارے مکاتب، ہمارے مدارس سب خطرے میں ہیں۔ ہم لوگ بہت اس کو آسان سمجھ رہے۔ قرآن میں اللہ سمجھا رہے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت اس امت میں کیوں بیان کی گئی ہے کہ حالات آئیں گے ایسے۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، حالانکہ اب تمہارے ہاتھ میں اقتدار کا نشہ آیا ہے تو تب یہ کہہ رہے ہو، اس سے پہلے تو ہمارے آبا و اجداد برسا برس کے ہزاروں برس یہاں حکومت کرتے رہے، تو وہ تو سرزمین ہماری سرزمین ہے، مگر چونکہ اقتدار کا نشہ ہے، کرسیاں ہاتھ میں ہے، ادارے ہاتھ میں ہے، فوج ہاتھ میں ہے، پولیس ہاتھ میں ہے، عدالتیں ہاتھ میں ہے، جو چاہے دھمکی دے۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، قرآن کا یہ پیغام ہم کو اس بات کا سبق سکھاتا ہے، جب ہم اپنے اپنے گھروں کے، زمینوں کے، باغوں کے، فارم ہاؤسوں کے مالک ہیں تو پھر ہماری سرزمین پر ہم ان چیزوں کے مالک ہیں، تو وطنی دستاویز کا باقی رکھنا، بنانا بھی ضروری ہے تاکہ دشمن کو لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا دھمکی دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ دھمکی دینا ظلم ہے نا، اور ظلم سے ظالم کو روکنا بھی واجب ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھیے انبیاء کی، کہیں بھی ظلم ہوا ہو نبی کو خاموش بیٹھنے کی اجازت نہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے۔ آپ غور کریں تاریخی اعتبار سے، فرعون کو اللہ نے بڑا اقتدار دیا تھا، کئی علاقوں پر اس کی حکومت تھی، جو کہتا تھا وہ ہوتا تھا، جس چیز کا دعویٰ کرتا تھا وہ کر کے بتاتا تھا، زندگی میں کبھی سر کا درد کیا ہے نہیں معلوم تھا، تو اس کو شبہ ہو گیا میں رب ہوں۔ اس لیے یہ تکلیفوں کا بھی آنا اللہ کی طرف سے دماغ ٹھیک کرنے کے واسطے ہوتا۔ فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ اس لیے کیا کہ سر کا درد کیا ہے نہیں معلوم تھا، جو کرنا چاہے کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا۔ 70,000 بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا،
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جیسے پیغمبر سے ملاقات ہوئی، پھر ان کی صاحبزادی حضرت صفورہ سے نکاح ہوا، 10 سال وہاں رہے۔ ادھر فرعون کے مظالم بنی اسرائیل پر بڑھتے رہے تو اللہ کا حکم آیا، موسیٰ فرعون ظلم کرتے رہے اور آپ خاموش تماشائی بنے رہیں گے، چھوڑو مدین، آؤ مصر، مقابلہ کرو مظالم کا، فرعون کو جواب دو تاکہ یہ مخلوق پر ظلم ختم ہو جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا، باری تعالیٰ فرعون کے پاس جا کر بات کہنا یہ بہت بڑا کام ہے اور میری زبان میں لکنت ہے، شاید ظلم کے خلاف صحیح آواز اٹھا نہ پاؤں۔ میرے بھائی ہارون جو ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی یرد ان یصدقنی، ان کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، ہم ان کو نبی بنائیں گے، آپ تو نکل تو جاؤ وہاں سے۔ اللہ کا حکم جب ہوا جبریل کو، جاؤ ہارون کو کہہ دو کہ ہم نے ان کو بھی نبی بنایا، تو مدین سے سفر کرتے ہوئے مصر آئے۔ بھائی استقبال میں کھڑے ہوئے تھے، چلو فرعون کے پاس جانا۔ قرآن نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکر اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش بنا ہے، بات ذرا نرمی سے کرنا، ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کرے، ہو سکتا ہے وہ یقین نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا خاتمہ تو کفر پر ہونا ہے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، پروردگار ڈر ہے کہیں ظلم نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی کیا بات، جو بھی ہو رہا وہ دیکھ بھی رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہے وہ سن بھی رہا ہوں۔ فأتیاہ، غور کرنے کی بات، الفاظ پر غور کیجیے آپ۔ یہ دونوں حضرات آئے تو پہلا تو اعلان کیا فقولا انا رسولا رب العالمین، دوسرا ظلم کی بات کہی کہ فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، فرعون بہت ہو گیا، اب بس تیرے ظلم کی اب یہ نیا روک لو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، ولا تعذبهم، تجھے حق نہیں کہ ان پر تو ظلم و ستم کرے۔ صاف سنا دیا حضرت موسیٰ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں بڑے بڑے تاجر آتے تھے، اپنا سودا بیچتے تھے، بعض سردار ایسے بھی تھے سودا لینے کے بعد پیسے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے پیسے نہیں ملیں گے، تم پرائے آدمی کیا کر لے سکتے، آپ جو کرنا ہے کر لو۔ ایسے ایک نہیں کئی واقعات ہوتے تھے، وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں شکایت آتی تھی۔ عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، یتیموں پر ظلم ہوتا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار کی سیرت میں آپ نے ایک کابینہ بلائی اور حلف الفضول اس کمیٹی کا کابینے کا نام رکھا اور یہ کہا خبردار ہم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو ظلم کرے گا اس کے ہاتھ پکڑ لیے جائیں گے اور جو مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی۔ جب تک امن و امان نہیں ہوگا عبادت کیسے کریں گے آپ؟
امن و امان نہیں ہوگا، اللہ کی بندگی کے شعبے کیسے زندہ ہوں گے؟ وہی مکہ جس کے اطراف ڈکیتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کی؟ ربی اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ تب جا کر وآمنہم من خوف، اللہ تعالیٰ نے ڈکیتیوں کے ذریعے سے امن کی جگہ بنائی۔ اس وقت پوری انسانیت کا امن غارت ہو رہا ہے، ظلم و ستم کی حد بڑھتی چلی جا رہی، نہ مکانات بچ رہے ہیں، نہ املاک باقی رہ رہے، مسجدیں جلائی جا رہی ہیں جی، اور مساجد پر ناحق جو ہے بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، لوگوں کے مکانات پر جو ہے باضابطہ بلڈوزر چلا کر منہدم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہم تماشا بین بن کر بیٹھیں گے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، مسلمانوں خبردار، ظالم خواہ وہ کسی بھی مسلک کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کھڑے ہو جاؤ، اس کے آہنی پنجوں کو پکڑ لو تاکہ وہ ظلم نہ کرے دوسروں پر۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ ظلم و ستم کی دھمکی پہلی یہ دی جاتی ہے کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا۔ معلوم یہ ہوا آج ہم ان کو ظلم کرنے کا موقع اس لیے فراہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پاس ووٹر آئی ڈی بھی نہیں ہے، صحیح دستاویز بھی نہیں ہے، ناموں کی اسپیلنگ صحیح نہیں ہے، تو ظالم کو موقع ملے گا نا ظلم کرنے کا۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ ظالم کو ظلم کا موقع نہیں دینا چاہیے، اور یہ ظلم کا موقع نہ دینے کے لیے ووٹر آئی ڈی کارڈ وطنی دستاویز کا بنانا واجب ہے۔ اچھی طرح سن لیں، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اور دوسری دھمکی کیا دی جاتی ہے؟ اول تو یہاں نہیں رہ سکتے، اگر رہنا ہے او لتعودن فی ملتنا، کفر اور شرک کے طور و طریق پر تم کو زندگی گزارنا ہوگا۔ جو مخلوق ہے، زمین جو ہم مخلوق مانتے ہیں، اس کو خالق کا درجہ دینا پڑے گا، وندے ماترم کہنا پڑے گا۔ تم کو اس بات پر گوارا کر لینا پڑے گا کہ تمہارے بچوں کے زبانوں پر توحید کے نغموں کے بجائے سوریہ نمسکار جیسے الفاظ نکالنا پڑے گا۔ تعلیمی دیوی کی پوجا کرنا پڑے گا۔ یہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے دھمکیاں؟ کون بیان کر رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اور مسلمان غافل ہے۔ دیکھیے کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں، او لتعودن فی ملتنا کے شکلیں ہفتے میں آپ کے سامنے عجیب عجیب جو ہے منظر سا آ رہے ہیں۔ کبھی دیولوں میں مسلمان بچیوں کو لے جایا جا رہا، کبھی باضابطہ کوئی جیت گئے، پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے جو ہے متعصب جو جماعت ہے اس کے باضابطہ کلر والے کپڑے پہنا کر ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی، ہم بے ہے غافل بیٹھے ہوئے۔ بہت سے لوگ بول رہے ہیں تلنگانہ ہے مول صاحب، تلنگانہ ہے۔ ظفر شاہ بھی یہی بولتے تھے دلی دورست، ہم لوگ بھی بول رہے دلی دورست۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے حکمت عملی کے لیے قدم بڑھا کر پورے اپنے ووٹ کا اتحاد کے ذریعے ظالم کو شکست اگر ہم نے نہ دی تو کل یہی ظالم ہم پر مسلط ہونے والے۔ مسئلے کی سنگینی کو اچھی طرح آپ سمجھے، اس لیے بھائیو یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ نہ ظلم کرو، نہ ظلم کرنے کا موقع دو،
نہ ظلم کے راستے ان کے لیے ہموار کرو. تو ووٹر آئی ڈی آپ نہیں بنائیں گے تو لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا کے صف میں آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ. اس لیے وطنی دستاویز ضروری ہے تاکہ دشمن لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا کی دھمکی نہ دے، ہمارے گھروں پر نظر نہ جمائے، ہمارے املاک پر وہ جو ہے رال نہ ٹپکائے. ہم مضبوط بنے رہے. ہاں، دستاویز بہت ضروری ہے. آپ حیرت کریں گے جس وقت ہندوستان آزاد ہوا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو منور فرمائے، کیسا حکمت عملی کا پیغام امت کو دے کر گئے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ آسام جو علاقہ ہے وہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے جڑا ہوا ہے. تو حضرت نے قرآن کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا کی پہلی دھمکی آسامیوں کو آ سکتی ہے. اس زمانے میں سارے مسلمانوں کا شعور بیدار کیا. کہا مسلمانوں تم ہندوستان کے اس ساحل پر رہتے ہو، ڈر ہے اس بات کا کہ سب سے پہلے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا کی دھمکی تم کو ملے اور کہیں تم کو بنگلہ دیشی کہہ کر یہاں سے تم کو بنگلہ دیش نہ بھگا دیں. اس لیے ہر شخص اپنا ووٹر آئی ڈی، اپنے زمین کے پیپرات اور اپنے شناختی کارڈ، اس کی اسپیلنگ، اس کے جملوں میں تساوی برابری کا لحاظ رکھو. حضرت کی وہ مہم اس قدر بڑی تھی، اللہ کا شکر ہے دشمن کی نظر اسی پر پڑی. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا کہہ کر سب سے پہلے آسام کے مسلمانوں کو دھکا دے کر بنگلہ دیش میں بھیجیں گے. الحمدللہ جب سروے سامنے آیا ان کے لوگ گھڑ گئے، اپنے مسلمان بچ گئے. معلوم ہے آپ کو؟ ان کے لوگ گھڑ گئے، اپنے لوگ بچ گئے. جو سینٹر میں لے جا کر ڈالنے والی بڑی تعداد ان کی تھی، اپنوں کی نہیں تھی. تو وہ جو شعور حضرت نے بیدار کیا ہے وہ انبیائی حکمت تھی، قرآن کی تدبیر تھی، سرکار کی سنت تھی، اور وہی تدبیر آج مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت. اچھی طرح سن لو، امام مہدی کا زمانہ قریب ہونے جا رہا ہے. ظلم و ستم ہندوستان کی سرزمین میں زیادہ ہونے والے ہیں، تبھی جا کر غزوہ ہند جیسے واقعات پیش آئیں گے. ہو سکتا ہے یہ مظالم لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا کے ذریعے پکڑ پکڑ کر مسلمانوں کو اس ملک کے اندر باہر کرنے، ان کو کاٹ کاٹ کر گاجر مولی کی طرح کاٹنے کی سازشیں ہونے کے قوی امکانات. بیدار ہونا ہے نہیں ہونا ہے؟ یہ طے کر لو انشاءاللہ. قرآن کا یہ پیغام، نبیوں کی یہ سنت، سرکار کے اس اسوے کو سامنے رکھ کر ہم میں سے ہر شخص گھر گھر در در جا کر ہر مسلمان کے ووٹر آئی ڈی کارڈ کے بنانے کی آج ذمہ داری میں ہاتھ اٹھائیں. بھائی کون کون کرے گا یہ کام؟ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیے بھائی، مسئلے کی سنگینی کو میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پھر آخر میں اہم بات کی طرف توجہ دلاؤں. ووٹر آئی ڈی کارڈ بننے کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ووٹ کے ایام جب آتے ہیں پوری مغز بیداری کے ساتھ ووٹ کا حق استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ذرا لائن لگ جاتی ہے تو ٹھہرنے میں دیر بھی کر سکتے ہیں. کبھی ووٹر آئی ڈی کے ساتھ آپ کا آدھار کارڈ پوچھا جائے گا، اسپیلنگ دونوں برابر نہ ہو تو بھی اٹکا دینے کے امکانات ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ کوشش کر کے ووٹر آئی ڈی صرف بنا لینا کافی نہیں ہے، اسپیلنگ بھی آپ کی مطابق ہونا بہت ضروری.
اور اس بات کی کوشش کیجئے کہ یہ قوم تقریباً 9-10 کے بعد زیادہ بیدار ہوتی، مسلمان اس دن فجر کے بعد ہی بیدار ہو جائے، پہلا نماز کا فریضہ ادا کرنے کے بعد ملک کے اور ایمان کے مراکز کے تحفظ کے لیے سب سے پہلا فریضہ اس دن ہمارے لیے ووٹ ڈالنے کا رہے گا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اور یہ مت سمجھو میرے اکیلے ووٹ ڈالنے سے، نہ ڈالنے سے کیا ہوگا، یہ مت سمجھو کہ میرا خالی گھرانہ چھوٹنے سے کیا ہوگا۔ خبردار، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کبھی کامیابی صرف ایک ووٹ سے بھی ملی ہے۔ کیا معلوم آپ ہی کا ووٹ ہو جو کسی کے چیف منسٹر کے انتخاب یا وزیر اعظم کے انتخاب میں معین اور مددگار بنے اور آپ اس کو چھوڑ دیں۔ فرد کا ایک ووٹ پورے گھر کا مل کر ایک طاقت بنتی، گھر کی جو طاقت ہے فرد سے، اور پھر ایک گھر محلے کے دیگر گھروں سے مل کر پورے محلے کی ایک طاقت بنتی ہے، اور ایک محلہ پورے شہر کے محلوں سے مل کر ایک شہری قوت بنتی ہے، پھر ایک شہر دوسرے شہروں سے مل کر پوری ایک ریاستی قوت بنتی ہے، اور ریاست دیگر ریاستوں سے مل کر ایک مرکزی قوت بنتی ہے۔ گویا ہمارا ووٹ ریاستی چیف منسٹر کے انتخاب کا بھی ضامن ہے، وزیر اعظم کے انتخاب کا بھی ضامن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب ایسی بات ہے تو بھائیوں، یہ قرآن اور حدیث کی، سنت رسول کی یہ بہت اہم ترین پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم نہ ہو، آپ نے عورتوں کو حقوق دیا، ضعیفوں کو حقوق دیا، اب یہ حقوق سب شہریوں کو ملنا ہے، تو پھر سرکار کی اس مکے کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے گلی گلی، کوچہ کوچہ، محلہ محلہ، فرد فرد، گھر گھر پہنچ کر یہ کام کرنا سرکار کا عین اسوہ ہے۔ کریں گے نا بھائی؟ کام کیا ہے مولانا تو تفصیل بتائیں گے، میں 3 باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ پہلی بات، ہر مغرب میں مجمع چونکہ زیادہ ہوتا ہے ہر مسجد میں، تو خاص طور پر ہر مغرب کے موقع پر امام صاحب اعلان کریں، لوگوں آنے والا الیکشن بہت ہی سنگین نتائج کا حامل ہونے کا امکان ہے، ہر ایک اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائے اور ووٹ کی طاقت سے ظالم کو تخت سے اتارنے، امن پسند کو تخت پر بٹھانے کی فکر کرنا، یہ دین کا اہم حصہ ہے۔ ایک اعلان مستقل یہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک دوسرا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں باضابطہ محلے کا سروے کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے، وہ کمیٹی گھر گھر، فرد فرد جا کر ان کو احساس دلائے کتنے لوگوں کے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنے ہیں، کتنوں کے نہیں بنے ہیں، ان کا گھر نمبر کے ساتھ ان کے نام درج کر کے یہاں پر رپورٹ دے، اور پھر یہاں کمیٹی کے افراد تیسرا جو کام کریں گے، وہ نوجوان جو آن لائن پر یہ سارے فارم فل اپ کرنے کا جن کو ملکہ حاصل ہے، ان حضرات کی خدمت حاصل کر کے یہ سارے وہ لوگ جو چھوٹتے جا رہے ہیں ان کے فارم آن لائن کے ذریعے بک کرتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے اس طرح کی 3 طرح کی جو ہے محنت جب ہوتی رہے گی تو افراد کے ووٹر آئی ڈی میں نام آتے رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم آنے والے سنگین حالات کے پس منظر میں پوری امت مسلمہ کو متحد ہو کر اور متحدہ پلیٹ فارم پر آ کر باطل کو شکست دیں اور حق کے لیے آواز کو بلند کریں، اور ظالم حکمرانوں کو تخت سے اتارنے کے لیے اللہ پاک اسلام کی، مسلمانوں کی اس قوت کے ذریعے بتا دے۔
مسلمان جب شعور اس کے اندر بیدار ہوتا ہے تو اس کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ۔